İşimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda. بسم السلام علیکم ناظرین۔ صلاح الدین کی نوجوانی، قسط نمبر 3۔ صلاح الدین کی اس چند سالہ زندگی کا اس دور کے امراء کے بچوں کی زندگیوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ بچپن میں پڑھتے، جوانی میں مردانہ کھیل کھیلتے، وحشی جانوروں کا شکار کرتے، مگر صلاح الدین کی زندگی ان کے نظام حیات سے کسی قدر مختلف نظر آتی ہے۔ اس کا بچپن قرآن کی تعلیم میں گزرا، شباب حدیث، فقہ، تفسیر اور دوسرے علوم مذہبی کی تکمیل کی نظر ہوا، جس کا لازمی نتیجہ یہی ہو سکتا تھا کہ مذہب اور اس کی روایات نے صلاح الدین کو پاکیزگی، اخلاق، جرات اور شرافت کی راہ پر ڈال دیا۔ وہ امیر نوجوانوں کی طرح اسراف، شکار یا دوسری امیرانہ تفریحوں میں نہ الجھا اور نیکی اور سعادت کے حصول میں مصروف نظر آیا۔ وہ ان لوگوں میں تھا جن کے کندھوں پر آگے چل کر عظمت اور بڑائی کی چادر ڈالی جاتی ہے۔ اس کو نوجوانی میں یہ احساس تھا کہ آگے چل کر وہ دنیا میں ایک حیرت انگیز شخصیت بننے کی کوشش کرنے والا ہے۔ اس کو فضول باتوں میں اپنی جوانی ضائع کرنے کی مہلت کہاں۔ صلاح الدین نے ادب و فلسفہ کی تعلیم پر کم توجہ دی۔ اسے شاعری سے محبت تھی، لیکن شاعری اور مجاہدانہ زندگی میں مشرق اور مغرب کا بعد تھا۔ وہ شاعر نواز ضرور تھا، مگر شعر کی دھن میں اس نے اپنی زندگی ضائع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنے باپ کی طرح زیادہ وقت قرآن حکیم پر غور کرنے میں صرف کرتا۔ وہ سچا مسلمان تھا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو ایک سچے مسلمان کی طرح دنیا کے سامنے پیش کرے۔ اس دور کی تعلیم چونکہ مذہب اور اس کے تعلقات تک محدود تھی، اس لیے سلطان کی تعلیم کا دائرہ زیادہ وسیع نہ ہو سکا۔ صلاح الدین اور دربار دمشق۔ صلاح الدین کے دربار دمشق کے ساتھ اس وقت کیا تعلقات تھے؟ آیا وہ جوانی میں دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب غالباً یہ واقعہ دے سکتا ہے کہ اس دور کے واقعہ نویس اسامہ نے جب دمشق کے دربار کے حالات لکھے تو اس نے صلاح الدین کے نام کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ اگر صلاح الدین دربار میں آیا کرتا تو یقیناً اسامہ اس کو جانتے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ صلاح الدین کو نور الدین زنگی کی شفقت اور محبت حاصل نہ تھی۔ صلاح الدین کے دربار میں نہ آنے کی زیادہ وجہ تر یہی ہو سکتی ہے کہ وہ دربار کی رسمی زندگی سے زیادہ علماء کی صحبت اور ان کے فائز کو مفید سمجھتا تھا، اور یقیناً علماء کی صحبت نے اس نوجوان کے کردار اور اخلاق پر غیر معمولی اثر کیا۔ وہ جوان تھا، دمشق کے سب سے بڑے افسر کا بیٹا اور نائب السلطنت کا بھتیجا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو دربار میں رسائی حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے سوچا کہ سلطنت سے دلچسپی تو بعد میں بھی لی جا سکتی ہے، لیکن علماء کی صحبت اور علم کی دولت ذرا مشکل ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ صلاح الدین 55 سال کی عمر تک لڑائیوں میں شریک ہوا یا نہیں۔ اس کے جوان ہونے تک 2 صلیبی جنگیں لڑی جا چکی تھیں۔ بچپن میں تو وہ جنگ میں شریک ہی نہیں ہو سکتا تھا، اور نوجوانی علم کے حصول میں گئی۔ شیر کو اسے اپنے ساتھ مہمات پر لے جانا شاید ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک بھتیجے کی تربیت اور تعلیم میدان جنگ سے زیادہ مفید اور کارآمد ہوگی۔ اس لیے ہم بلا شک و شبہ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ صلاح الدین کی عملی زندگی یعنی حربی کارگزاریوں کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب شیرکو کو مصر پر حملہ آور ہوا۔ مصر پر حملہ۔ مصر نے بہت سے دور دیکھے، مگر فاطمیوں کا دور بہت سے اعتبارات سے
دوسرے ادوار میں ممتاز ہے۔ فاطمی عباسیوں کی طرح آل نبی کی حیثیت سے تخت خلافت پر جلوہ گر ہو گئے، جس طرح بنو امیہ کے مظالم سے انتظام لینے کے جذبہ نے بنو عباس کو خلافت کے منصب پر بٹھایا، اسی طرح فاطمیوں کو بنو عباس کی زیادتیوں کے انتظام نے خلافت کی گدی دلوائی۔ مگر جس طرح بنو عباس خلافت کا منصب پانے کے بعد خلافت کے فرائض کو بھول گئے، یہی حال فاطمیوں کا ہوا۔ انہوں نے مصر میں کافی مدت بڑی شان و شوکت کی حکومت کی، بڑی عزت اور سرخ روئی کے ساتھ رہے، لیکن آخر میں تو خلفاء کی حالت شاہ شطرنج سے زیادہ نہ تھی۔ وزراء ان کے عزل و نسب کے مختار تھے، وہ جب چاہتے پرانے خلیفہ کو بسیدہ لباس کی طرح اتار پھینکتے اور نئے خلیفہ کو خلافت کی گدی پر نہایت بیش قیمت کپڑوں میں لپٹا کر بٹھا دیتے۔ بہت ممکن تھا کہ ان کھلونوں کو کوئی ہمسایہ طاقت آج سے پہلے ہی توڑ کر پھینک دیتی، مگر حالات ہمیشہ ایسے بنتے گئے کہ یہ کھلونے تاج اور تخت کی ذمہ داریوں کے نااہل ہونے کے باوجود زندہ رہے۔ اب جو نور الدین جیسا طاقتور بادشاہ دمشق کی حکومت پر قابض ہوا تو ان کھلونوں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی، کیونکہ اگر نور الدین مصر پر فوج کشی نہ کرتا تو اندیشہ تھا کہ عیسائی حکومتیں موقع پا کر مصر پر حملہ کرتیں۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ دمشق اور شام دونوں کے تاجدار مصر میں مداخلت چاہتے تھے، اور کسی کی یہ خواہش نہ تھی کہ رقیب اس پر قابض ہو جائے۔ مصری وزارت میں اختلاف، اسے اتفاق کہیے کہ مصر کے دو وزیروں میں اختلاف پیدا ہوا۔ خرقام اور شاور مصر کے بہت ہی صاحب اقتدار حکم تھے۔ شاور مصر کے بلائی حصہ کا گورنر تھا اور خرقام سپہ سالار و حاجب۔ پہلے شاور اپنی فہم کوششوں سے وزیر بنا اور مصر کی حکومت پر 7 مہینے قابض رہنے نہیں پایا تھا کہ خرقام کی قوت بڑھ گئی اور اس نے اسے نہ صرف وزارت سے بے دخل کر دیا بلکہ مصر سے نکال بھی دیا۔ شاور شکست کھا کر دمشق پہنچا اور نور الدین سے درخواست کی کہ وہ اس کی امداد کرے۔ شاور نے نور الدین سے عہد کیا کہ اگر اسے مصر کی وزارت دلوا دی گئی تو وہ اس مہم کے جملہ اخراجات اور مصر کے محاصل کا تیسرا حصہ ہر سال شکرانے کے طور پر ادا کرتا رہے گا۔ یہی شرائط شاہ شام کی خدمت میں بھی پیش کیے گئے، مگر اس نے قبول نہیں کیے۔ نور الدین ایسے موقع کی تلاش میں تھا، اس نے فوراً ان شرائط کی منظوری دے دی۔ ادھر مصر کے حالات میں بھی ایک عجیب تبدیلی ہوئی۔ خرقام موجودہ وزیر مصر شاہ یروشلم کو معاہدہ کے باموجب سالانہ نذرانہ نہ دے سکے اور وہ مصر پر چڑھ دوڑا۔ خرقام نے مقابلہ میں شکست کھائی اور نیل کے بند کھول کر تمام میدان جنگ اور دوسرے علاقوں میں پانی ہی پانی پھیلا دیا۔ حملہ آور شاہ اس مصیبت سے بہت گھبرایا اور فلسطین واپس ہو گیا۔ خرقام اپنے حامی کو اس طرح ہاتھ سے کھو چکا تھا اور اب اس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کچھ مہلت درکار تھی۔ نور الدین زنگی اسے مہلت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیرکو کی سرکردگی میں شاور کے ساتھ مصر کو ایک فوج بھیجی۔